حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، اپنے گناہ کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ پھر میری چوکھٹ پہ آتا ہے اور مجھے بولتا ہے کہ اے میرے مالک، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور تو رحیم اور کریم ہے، اے میرے مالک تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو میں فرشتوں سے بولتا ہوں کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ بندہ پھر واپس جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہی گناہ پھر سے کر بیٹھتا ہے، اور پھر اپنے گناہ پہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور میرے حضور واپس آتا ہے اور مجھے بولتا ہے میرے مالک، میں وہی گناہ پھر سے کر بیٹھا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ہی میرا مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور تو بڑا کریم اور رحیم ہے، میرے مالک مجھے معاف فرما دے۔ میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں، اور وہ پھر جاتا ہے، پھر وہی گناہ کر بیٹھتا ہے، میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے بولتا ہے کہ اے میرے مالک، میرے اندر ہی کوئی خرابی ہے، میں بار بار تیرے آگے توبہ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں وہی گناہ کر بیٹھتا ہوں، میں پھر وہی گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے مالک میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اے میرے مالک، میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے، تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ تو اس بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں اور پھر فرشتوں سے بولتے ہیں کہ یہ بندہ مانتا ہے کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب بڑا کریم اور رحیم ہے، بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تو فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، خواہ وہ کتنے بھی بڑے گناہ تھے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کر کر کے اور اللہ کے حضور توبہ کر کے آخر میں تھک جاتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس دن آپ کو یہ لگے کہ گناہ تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے، تو پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں، غور کرنا، وہ آواز تمہاری نہیں ہوگی، وہ آواز شیطان کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، شیطان کا اصل مقصد ہم سے گناہ کروانا نہیں ہوتا، شیطان کا اصل مقصد ہمیں مایوس کرنا ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس دن ہمیں یہ لگا کہ اب ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی رحمت کے آگے بھی زیادہ ہیں، جس دن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے، ہار مان گئے، اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اب توبہ نہیں کریں گے، اس دن ہماری بربادی کا دن ہوگا، اس دن ہماری ناکامی کا دن ہوگا، اور اس دن کے بعد ہماری بربادی شروع ہو گئی ہے، اور وہ دن شیطان کے لیے کامیابی کا دن ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اللہ کے حضور واپس آتے رہتے ہیں، جب تک ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے رہتے ہیں، تب تک شیطان کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جس دن ہم نے ہار مان لی، جس دن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اس دن شیطان کامیاب ہو گیا اور ہم ناکام ہو گئے۔ علماء ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور پھر فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال کھولا جائے اور بتایا جائے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے۔ تو فرشتے عرض کریں گے، اے میرے مالک، یہ بندہ تیرے حضور توبہ کرتا تھا، لیکن پھر اس توبہ کو توڑ دیتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر وہ گناہ کرنے کے بعد یہ آپ کے حضور توبہ کرتا تھا، پھر توڑ دیتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر توڑ دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، رب العالمین فرمائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتا تھا اور گناہ کر بیٹھتا تھا، شیطان اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا تھا اور اسے گرا دیتا تھا،
لیکن یہ گرنے کے بعد پڑا نہیں رہتا تھا، یہ واپس اٹھتا تھا اور اپنے آپ سے بولتا تھا کہ مجھے اپنے رب کو منانا ہے، مجھے اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے، اور پھر یہ میرے حضور توبہ کرتا تھا۔ شیطان اسے پھر گراتا تھا، یہ پھر واپس اٹھتا تھا، شیطان اسے پھر گراتا تھا، یہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا۔ پوری زندگی شیطان اسے گراتا رہا اور یہ اٹھتا رہا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی نیت میری فرما برداری کی تھی، یہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، لہٰذا میں اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہوں اور اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا واسطہ، ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ انسان کا ظرف تو بہت تھوڑا ہے، انسان معاف کرنا نہیں جانتا، لیکن ہمارا معاملہ ایک کریم رب کے ساتھ ہے۔ ہمارے رب کی رحمت تو ہمارے انتظار میں ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ ایک گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ واپس آئے گا اور میرے آگے توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، مایوس نہیں ہونا۔ جس دن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے نا، اس دن ہم برباد ہو گئے، اس دن ہم ناکام ہو گئے اور اس دن شیطان کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب تک ہم اللہ کے حضور واپس آتے رہیں گے، اللہ کے حضور توبہ کرتے رہیں گے، تب تک شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور تب تک ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہوتے رہیں گے۔